قریب اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ سورۃ فتح آیت نمبر 18۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کلام ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ چوتھے افراد ہیں، چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا، یعنی پہلے قبول کرنے والے اسلام حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت ختیجہ ہیں، بچوں کے اندر حضرت علی ہیں، اور چوتھا نمبر عثمان غنی کا آتا ہے۔ یعنی کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو جب آپ سے کلام کرتی ہے، فرماتی ہے محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا ہے، اور محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، صادق الامین ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں عثمان تیری پیشانی پر کہ تو نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کرے گا۔ حضرت عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں اے صدیق محمد کیسے ہیں؟ صدیق فرماتے ہیں محمد جو کہتے ہیں سچ اور حق کہتے ہیں۔ عثمان یہ بتاؤ کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کے آگے جھکنا عقل مندی اور دانش مندی ہو سکتی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں اور ان کے آگے جھکیں۔ تو فرماتے ہیں صدیق اکبر کہ محمد کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، محمد پر ایمان لائے گا، اللہ اس کی جو ہے بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب جب عثمان غنی اسلام قبول کرتے ہیں تو صحابہ کرام جب اسلام کے دامن میں آتے تھے تو ان پر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب آپ کا چچا آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، اب آپ پر جو ہے ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن جو اسلام کی لذت اور ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن یہ اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو جو ہے ایک چٹائی میں بند کر دیتا ہے، آپ کے اوپر دھواں چھوڑا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب چچا دیکھتا ہے کہ بھتیجا جو ہے اسلام کے اندر اتنا پکا ہو گیا ہے تو وہ چچا جو ہے رک جاتا ہے اور عثمان غنی کو آزاد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دل میں اسلام گھر کر جائے وہ بندہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا تو کس بنا پر ملا؟ اسلام سے وفاداری کرنے کی وجہ سے، نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے، یعنی نبی پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص ہے جو 2 مرتبہ میرے نبی سے جنت کو خرید لیتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ عثمان غنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیر روما مدینے میں ایک کنواں ہے، میٹھے پانی کا یہ کنواں ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا، اس کو جنت مل گئی ہے۔ عثمان غنی اس وقت جاتے ہیں 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! 35,000 درہم آج کے اعتبار سے 3 کروڑ 15 لاکھ بنتے ہیں، یعنی اتنا مہنگا کنواں خریدا عثمان نے اور وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے ہیں راہ خدا میں مال صرف کرو، مال خرچ کرو۔ اللہ کے رسول کی ترغیب لگاتار آ رہی ہے، عثمان غنی ہاتھ اٹھاتے ہیں
कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने 100 ऊँट बमा साजो सामान के अल्लाह की राह में देता हूँ। रसूल पाक दोबारा तरगीब दिलाते हैं। उस्मान गनी फिर हाथ उठाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, 200 ऊँट मैं अल्लाह की राह में देता हूँ। रसूल पाक फिर तरगीब दिलाते हैं। उस्मान गनी फिर हाथ उठाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, 300 ऊँट अल्लाह की राह में देता हूँ। यानी 600 ऊँट बमा साजो सामान के अल्लाह की राह में उस्मान गनी पेश करते हैं। जब उस्मान गनी इस तरह माल को पेश करते हैं, आका करीम अपने खुतबे मिंबर से उतरते हुए जुमला अदा करते हैं, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता है। यानी माल होना और रब की राह में देना, ये दो बड़ी बात होती है। अभी कुर्बानी हुई,